پیرس اولمپکس میں پاکستان کو گولڈ میڈل دلانے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کا لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر ارشد ندیم اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ شہریوں نے اپنے ہیرو کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل اور عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے ارشد ندیم کے طیارے کو پاکستان واپسی پر خصوصی واٹر کینن سلوٹ بھی پیش کیا گیا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کا جہاز 1:25 پر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ان کے اہل خانہ، صوبائی وزراء سمیت وابڈا کے عہدیداروں اور دیگر محکموں سمیت ان کے مداح بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ قومی ہیرو ارشد ندیم پیرس سے ترکیہ کے راستے لاہور پہنچے ہیں۔ ان کی پرواز TK 714 جیسے ہی لاہور کے علاقے اقبال ایئرپورٹ پہنچی تو رن وے پر طیارے کو خصوصی واٹر کینن سلوٹ پیش کیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مداحوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر ارشد ندیم کو ڈبل ڈیکر بس پر سوار کیا گیا۔ قومی ہیرو نے بس پر سوار ہو کر مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ اٹھا کر عوام کے نعروں اور محبتوں کا جواب دیا۔ ارشد ندیم کا قافلہ ڈبل ڈیکر بس پر سوار ہو کر ایئرپورٹ سے براستہ موٹر وے میاں چنو کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آپ کو خبر دیں، ارشد ندیم کے طیارے کو ایئرپورٹ پر واٹر کینن سلوٹ پیش کر کے خوش آمدید کیا گیا۔ ارشد ندیم نے ڈبل ڈیکر بس پر چکر لگایا، لاہور کی سڑکوں پر پھرے۔ ارشد ندیم کا قافلہ ایئرپورٹ سے براستہ موٹر وے میاں چنو کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ارشد ندیم کے طیارے کو ایئرپورٹ پر واٹر کینن سلوٹ پیش کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل اور عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے ارشد ندیم کے طیارے کو پاکستان واپسی پر خصوصی واٹر کینن سلوٹ پیش کیا گیا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کا جہاز 1:25 پر لاہور ایئرپورٹ لینڈ کیا، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ان کے اہل خانہ، صوبائی وزراء سمیت وابڈا کے عہدیداروں اور دیگر محکموں سمیت ان کے مداح بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ قومی ہیرو ارشد ندیم پیرس سے ترکیہ کے راستے لاہور پہنچے۔ ان کی پرواز TK 714 جیسے ہی لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پہنچی تو رن وے پر طیارے کو خصوصی واٹر کینن سلوٹ پیش کیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مداحوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر ارشد ندیم کو ڈبل ڈیکر بس پر سوار کیا گیا۔ قومی ہیرو نے بس پر سوار ہو کر مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ اٹھا کر عوام کے نعروں اور محبتوں کا جواب دیا۔ ارشد ندیم کا قافلہ ڈبل ڈیکر بس پر سوار ہو کر ایئرپورٹ سے براستہ موٹر وے میاں چنو کی طرف روانہ ہوا ہے۔ ارشد ندیم نے کہا کہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے بھرپور محنت کی تھی۔ پاکستانی قوم اور والدین کی دعاؤں سے اللہ نے عزت دی۔ اس کامیابی کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے۔ اولمپکس کے لیے کوچز نے بہت محنت کرائی تھی۔ گولڈ میڈل جیتنے پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ حکومت اور وزیر اعظم کی طرف سے سہولیات دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا، بلکہ پورے پاکستانی قوم کا، ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت محنت تھی میرے کوچ صاحب کی، سلمان اقبال بٹ صاحب کی، اور اسی سال جو میں نے سرجری کروائی تھی رائٹ نی کی، فروری میں ہوئی تھی 2024 میں، تو اس پہ جو ورک کیا وہ ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑا ورک کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ویدر بہت زیادہ ادھر گرمی تھی، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فیڈریشن کا شکریہ ادا کروں گا، جنرل کمسائی صاحب کا، اور ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کا، پنجاب سپورٹس بورڈ کا، اور جنہوں نے مجھے فیسیلیٹیز دی اور یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے، بلکہ پورے پاکستانی قوم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور میں نے پیرس اولمپکس 2024 جو ہوئی اس کے لیے میں نے گولڈ جیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیرس اولمپکس گیمز کا ریکارڈ بریک کیا۔ جیسے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں پہ بڑی ہوپ تھی کہ انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتوں، لیکن اس وقت میں انجرڈ تھا، میری ایلبو کی پرابلم تھی، اور اس کے بعد جیسے میں نے اچھا پرفارم کیا اور واپس اپنے وطن پہنچا، تو اس کے باوجود بھی پاکستانی عوام نے مجھے بڑی عزت دی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو آپ انشاءاللہ اچھا کریں گے اور اچھا آپ کرنا۔ تو تب سے میں نے الحمدللہ محنت سٹارٹ کی۔ جو میرے کوچ ہے سلمان اقبال بٹ صاحب، انہوں نے بڑی محنت کروائی، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے گول سیٹ کیا کہ جو آگے نیکسٹ 2024 میں اولمپکس ہو رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کر کے لے کے جانی ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ میں نے ایک ماہ پہلے ڈائمنڈ لیگ ہوئی پیرس میں،
تو اس وقت بھی مجھے انجری ہوئی تھی، تو لیکن میں نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اپنا جنرل کمسائی صاحب نے بھیجا، میرے جو کوچ ہیں اسمار اقبال بٹ صاحب، کہ آپ جائیں، چلو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی فٹنس کیسی ہے اور آپ کس مقام پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو وہی ہوا کہ ڈائمنڈ لیگ میں نے کھیلی، بڑا اچھا پرفارم کیا، اور وہاں سے الحمدللہ مجھے ہوپ ہوئی کہ انشاءاللہ میں پیرس اولمپکس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ گورنمنٹ نے الحمدللہ مجھے فیسیلیٹیز دی، گورنمنٹ کا میں بے حد مشکور ہوں، اور جیسا کہ ابھی میں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور پوری دنیا میں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کے پاکستان پہنچنے پر وفاقی اور صوبائی وزراء نے استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ارشد کی فیملی کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ارشد ندیم کو آج ڈبل ڈیکر بس پر گھمایا جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا، ارشد نے ثابت کیا کہ وسائل نہ بھی ہوں تو گولڈ میڈل جیتا جا سکتا ہے۔ سعد رفیق نے کہا، ارشد ندیم نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ رانا مشہود کہتے ہیں، کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم دینا حکومت کا کام ہے، ارشد ہمارے سپورٹس کے سفیر ہوں گے۔ شزا فاطمہ نے کہا، پاکستان کی بہتری کے لیے ہر کھلاڑی کو سپورٹ کرنا ہوگا، حکومت کی کوشش ہے کہ ہر کھلاڑی کو موقع دیا جائے۔ پورے پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے ہونہار فرزند ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارشد نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا اور نام بلند کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ارشد نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اگر وسائل نہ بھی ہوں، آپ کے اندر جذبہ ہے، لگن ہے، دھن ہے، اور آپ محنت کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایک ارشد ندیم جو آج پاکستان کے لیے میڈل لے کر آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس جدوجہد اور کامیابی سے درجنوں ارشد ندیم پاکستان کے نوجوانوں میں پیدا ہوں۔ ارشد ندیم صاحب نے 24 کروڑ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اور اس رات کوئی پاکستانی ایسا نہیں تھا جب انہیں اللہ نے کامیابی دی ہے جس کی آنکھوں میں تشکر کے اور خوشی کے آنسو نہیں تھے۔ شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم دینا حکومت کا کام ہے، اور نوجوانوں میں ہمارا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جگہ بناتے ہیں۔ ارشد مثال ہے اس بات کی کہ اگینسٹ آل آڈز آج اس نے پاکستان کا جو ہے نام بلند کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو اولمپکس میں ریکارڈ کارکردگی پر حلال امتیاز عطا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ صدر مملکت ارشد ندیم کو کھیل کے میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں خصوصی تقریب میں سول ایوارڈ عطا کریں گے۔ صدر مملکت کی ہدایت پر ایوان صدر نے ارشد ندیم کو سول ایوارڈ عطا کرنے کے لیے کابینہ ڈویژن کو خط ارسال کر دیا۔ صدر مملکت کا کہنا ہے، ارشد ندیم نے بہترین کارکردگی سے کھیل کے میدان میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آئین کے تحت صدر مملکت مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے شہریوں کو اعزاز عطا کر سکتے ہیں۔ ملک کے لیے 32 سال بعد پہلا گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پاکستانی ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحصیل ہسپتال میاں چنو کو ارشد ندیم کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر گورنر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میاں چنو کا نام گورنر THQ ارشد ندیم اسپتال رکھ دیا گیا ہے۔ ارشد ندیم نے فرانس اولمپکس میں جیولن میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کا عالمی سطح پر نام روشن کیا ہے۔ ارشد ندیم نے ثابت کر دیا، عزم اور محنت ہو تو دنیا کا کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ وسائل سے محروم ارشد ندیم نے اولمپکس میں امیر ملکوں کے کھلاڑیوں کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ارشد ندیم نے کہ حریف کھلاڑی نیرج چوپڑا کی ٹریننگ پر بھارتی حکومت ہر سال کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ ارشد ندیم کا سفر میاں چنو کے گھاس والے میدان سے شروع ہوا۔ وہ آج اولمپک چیمپئن ہیں۔ ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنایا۔ کروڑوں روپے کا بجٹ رکھنے والے سپورٹس بورڈ اور فیڈریشنز ارشد ندیم کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ ارشد ندیم خود بھی کئی بار وسائل کی کمی کا شکوہ کر چکے ہیں۔ اسی سال ارشد ندیم نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی بین الاقوامی معیار کی جیولن ہے جو اس وقت خراب حالت میں ہے۔ دوسری جانب ان کے حریف نیرج چوپڑا کے لیے بھارتی حکومت کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ بھارتی وزارت کھیل نے پیرس اولمپکس کی تیاریوں کے لیے نیرج چوپڑا کی ٹریننگ اور سامان پر 5 کروڑ 72 لاکھ بھارتی روپے خرچ کیے، جو پاکستانی روپے میں 19 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ 2021 کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھارت نے نیرج چوپڑا پر 7 کروڑ بھارتی روپے خرچ کیے تھے۔ ٹوکیو اولمپکس میں نیرج چوپڑا نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ بھارت کے نیرج چوپڑا کے علاوہ کئی یورپی ملکوں کے کھلاڑی بھی اولمپکس مقابلے میں شریک تھے، لیکن ارشد ندیم نے ان سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور گولڈ میڈل اپنے نام کرنے کے ساتھ پاکستان کے پرچم بھی بلند کیا۔
ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی ماؤں کی جانب سے بیٹے کی مخالف کھلاڑی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار نے پاکستان اور بھارت میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کا کہنا ہے کہ ان کی مائیں دیہات میں رہنے والی سادہ دل خواتین ہیں، وہ اپنے دل کی بات کہتی ہیں۔ ماں کا دل محبت سے بھرا ہوتا ہے، یہ بات ثابت کی دو حریف کھلاڑیوں ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی ماؤں نے، جنہوں نے اپنے بیٹے کے مخالف کھلاڑی کے لیے محبت بھری نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں ماؤں نے کہا کہ ان کے بیٹے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ دونوں کو اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی ماؤں کے بیانات وائرل ہوئے تو دونوں ممالک کے شہریوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک بھارتی چینل سے بات کرتے ہوئے ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا نے کہا کہ ان کی مائیں دیہات میں رہنے والے سادہ دل خاتون ہیں جو سب سے محبت کرتی ہیں۔ ارشد ندیم نے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی، ان کا دل سب کے لیے محبت اور احساس سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتی ہیں۔ نیرج چوپڑا نے کہا کہ ان کی والدہ دیہات میں سادہ زندگی گزارتی ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ بس کہہ دیتی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی ماؤں کے بیانات کی تعریف کی۔ اولمپکس میں ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی جوڑی نے یہ ثابت کر دیا، کھیل قوموں اور ملکوں کو جوڑتے ہیں۔ پشاور کے تھانہ شاہپور کی حدود میں فائرنگ سے 4 خواتین سمیت 5 افراد قتل ہو گئے۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والوں میں ماں اور ان کے 4 بچے شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ غیرت کے نام پر ہوئی، ملزمان فرار، تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ مقتولہ حالیہ چند روز قبل قتل کیس میں جیل سے رہا ہوئی تھی۔ مقتولہ کو شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کو اتھارٹی آئین سے حاصل ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہو تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ فیصلوں پر عمل بوجھ نہیں، آئینی فریضہ ہے، کسی کو اختیار نہیں وہ کہے فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، ہمارا فیصلہ ہے تو ہم عمل کرائیں گے۔ اقلیتوں کے اتنے حقوق ہیں جتنے میرے ہیں، سپریم کورٹ قرار دے چکی، اقلیتوں کے سمیت پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا یہ سٹرکچر ہے اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں، تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق۔ میرے دوست جسٹس قاضی فیضیسہ اس وقت چیف جسٹس ہیں، ان کا پورا کنٹرول ہے اور مکمل طور پر چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں میری بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن جب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن جلد جاری کرانے کا مجھے کوئی شوق نہیں، ایک سیاسی جماعت کے مطالبے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ون کلیریفیکیشن، ایک کریکشن میں ذرا کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جناب نے کہا کہ میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں، یہ بات شاید معذرت سے ٹھیک نہیں تھی۔ آئی ایم اے سینئر پیونی جج، ہمارے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اسٹرانگ اینڈ ہیلدی، از فل ان کنٹرول، ہی از دیئر، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، اور وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ۔ کراچی میں پاکستان کے پہلے پرائیویٹ سیکٹر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل انوویشن پارک چین کے معروف صنعتکاروں کے ساتھ مل کر پروسیسنگ زون قائم کرے گا۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں پرائیویٹ سیکٹر کے پہلے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے سنگ بنیاد کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سیف اللہ جنجوا نے کہا کراچی میں ہی دوسرا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بن رہا ہے، اس سے پہلے لانڈھی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون موجود ہے، بلوچستان میں بھی جلد پروسیسنگ زون قائم کیا جائے گا۔
سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے پرائیویٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل انوویشن پارک کے چیئرمین اور سابق صدر FPCCI زبیر طفیل نے بتایا، نیا پرائیویٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 560 ایکڑ زمین پر ہوگا۔ ہم انویسٹرز لائیں گے۔ ہمارا ٹارگٹ ملک کی برآمدات بڑھانا ہے۔ چین کے ٹرمنس گروپ کے ساتھ شراکت میں برآمدی پروسیسنگ زون بنیادی طور پر کیمیکلز، قابل تجدید توانائی، آٹو موبائل، روبوٹکس اور IoT صنعتوں میں مینوفیکچررز کی میزبانی کرے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔